بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يوم أغر وليلة الجمعة ليلة أزهر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس مبارک عشرے کے اس مبارک عمل میں عافیت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے۔ اللہ پاک اخلاص کی دولت نصیب فرمائیں اور ہمارے ان کمزور ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اللہ پاک اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں۔ اللہ کی نعمتیں، اللہ کے احسانات اپنے بندوں پر بہت زیادہ ہیں، لیکن بعض چیزیں اللہ پاک اپنے بندوں کو خاص موقع پر دیتے ہیں۔ جیسے دنیا میں انسان ماں باپ ہیں، بڑے ہیں، وہ اپنے چھوٹوں پر ہر وقت شفقتیں کرتے ہیں، ہر چیز ان کو دیتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، لیکن آپ خود غور کریں کہ بعض موقع، بعض دن ایسے آ جاتے ہیں کہ کوئی خاص انعام مل جاتا ہے۔ جیسے ابھی عید الفطر کے دن قریب ہے تو ہر بچے کے ذہن میں ہے کہ مجھے عیدی ملے گی، حالانکہ یہ بچے اپنے انہی والدین، انہی بڑوں سے روز لیتے ہیں، پیسے، چیزیں لیتے ہیں، انعامات لیتے ہیں، لیکن بعض چیزیں انسان کے لیے انتظار کی حیثیت رکھتی ہیں۔ انسان اس کے لیے ایک منتظر اور بے چین رہتا ہے کہ بھئی وہ دن کب آئے گا، تو بھئی پھر کیا ہوگا، تو کہتے ہیں بھئی اس دن مجھے عیدی ملے گی، مجھے انعام ملے گا، مجھے گفٹ ملے گا۔ اسی طریقے سے اللہ پاک کے انعامات و احسانات و عطایات و مخلوق پر ہر وقت ہے۔ چاہے ہم جاگ رہے ہیں تب بھی اللہ کے انعامات میں ڈوبے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، غفلت میں ہیں بالکل، لیکن اللہ کے انعامات و احسانات کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن بعض ایام، بعض موقع ایسے ہیں کہ جس میں اللہ پاک اپنے ان بندوں کو ایک خصوصی انعام دینا چاہتے ہیں، ایک خاص طور پہ نوازنا چاہتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید الشہور رمضان و سید الایام جمعۃ۔ فرمایا مہینوں میں 12 مہینوں کا سردار وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور دنوں کا سردار وہ جمعہ کا دن ہے۔ تو جمعے کے دن کو اللہ نے اس امت کے لیے ایک خاص انعام کے طور پہ رکھا ہے۔ 7 دنوں میں، ہفتے کے 7 دنوں میں جمعے کا دن اللہ کی طرف سے ایک خاص انعام ہے۔ اس لیے اس دن کے احکامات، اس دن کے فضائل، اس دن کے مسائل، اس دن کا اہتمام مستقل ہے، مستقل ہے۔ اس لیے ہماری احادیث کی کتابیں جو محدثین نے جمع کی، اور فقہ کی مسائل کی کتابیں جو فقہا نے جمع کی، آپ اس میں غور کریں تو کتاب الصلاۃ، یعنی وہ باب جس میں نماز کے مسائل ہوتے ہیں، وہ شروع ہوتا ہے، لیکن باب الصلاۃ الجمعہ کو الگ کر دیتے ہیں، مستقل۔ اس کی احادیث کو محدثین الگ لاتے ہیں، اس کے مسائل کو فقہا الگ لے آتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ یہ بات امت کو سمجھ آ جائے
کہ اس دن کو باقی دنوں کی طرح عام نہ سمجھو نہ گزارو. اس کی ایک حیثیت ہے اور اس کے لیے ایک اہتمام ہے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے سورۃ الجمعہ پارہ نمبر 28 میں اس دن کی اہمیت کو، اہتمام کو خاص طور پہ حکم دے کر، امر دے کر بیان فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن جمعے کی اذان ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ فرمائے فاسعوا الی ذکر اللہ. فاسعوا آپ پوچھیں علماء سے، ان طلباء سے، کہ یہ امر کا صیغہ ہے، حکم دینے کا ہے. فاسعوا، اللہ فرما رہے دوڑ کر جاؤ، پھر دوڑ کر جاؤ الی ذکر اللہ، میری یاد کی طرف، یعنی جمعے کے لیے. اور آگے فرمائے وَذَرُوا الْبَيْعَ، یہ دوسرا امر کا صیغہ ہے، ضرور، اور چھوڑ دو البیع، خرید و فروخت کو. صرف جمعے کے لیے جانا نہیں ہے کہ ہاں بھئی آپ کھڑے رہو میں بھی آ رہا ہوں، یا دکان کھلی ہوئی ہے اور کہا کہ بس 5 منٹ میں آ رہے، ایسا نہیں ہے. اہتمام کے ساتھ ترتیب بھی بتائی کہ جمعے کا اہتمام دل میں اسی صورت میں پیدا ہوگا جب دنیا کے معاملات کو چھوڑ کے جاؤ گے. اگر ان کو باقی رکھ کے جاؤ گے تو وہ اہمیت نہیں ہوگی. وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اگر تم حقیقت کو جان سکو. دیکھیں اللہ فرما رہے یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ انسان کی اپنی سوچ تو یہ ہے کہ اگر جمعے کی اذان ہو گئی، وقت ہوا، لیکن اچانک کسٹمر زیادہ ہو گئے، اچانک کوئی پارٹی آ گئی، اچانک کوئی اہم فون آ گیا، تو انسان کو لگتا ہے بھئی آج ایسا کرتے ہیں جمعہ کہیں تاخیر والا پڑھ لیں گے، ادھر ادھر ہو جائیں گے. اللہ فرما رہے ایسا نہیں ہے. جو حکم تمہیں دیا جا رہا کہ سب چھوڑ چھاڑ کے چلے جاؤ، یہ زیادہ بہتر ہے، بشرطے کہ تمہارے دماغ میں بات آ جائے اور تم سمجھ جاؤ. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اعتکاف کے اس عمل میں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم جس طرح ان 10 دنوں میں، ان راتوں میں اعمال کا اہتمام کر لیں، اسی طریقے سے ایک بڑی کوشش ہماری یہ بھی ہو کہ ہم ان اعمال کو سیکھ بھی لیں جو پوری زندگی ہمیں اہتمام کے ساتھ کرنے. اس لیے کہ اعتکاف تو 3 دن بعد ختم ہو جائے گا، سنت، ہم چلے جائیں گے واپس اپنی دنیا میں. تو پھر ان بکیڑوں میں پڑنا ہے، ان مصروفیات میں پڑنا ہے. کم از کم ہمارے دل میں یہ احساس ہو، یہ اہمیت بیٹھ جائے کہ ان 7 دنوں میں ایک ایسا دن بھی اللہ پاک نے دیا ہے جو ایک مسلمان کے لیے اللہ کی طرف سے خاص انعام ہے. چھوٹا نہیں، بہت بڑا انعام ہے. اس لیے اس دن کو باقی دنوں سے الگ رکھا گیا. اس دن کے فضائل بھی الگ ہے، مسائل الگ ہے، احکامات الگ ہے، ترتیب الگ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جمعے کی نماز میں فرق آ گیا ظہر کی نماز سے. عام طور پہ عام دنوں میں ظہر کی نماز ہم پڑھتے ہیں تو ظہر میں کتنی رکعتیں ہیں؟ فرض 4 ہیں. لیکن دیکھیں جمعے کا دن آیا، اللہ نے ان 4 فرض کو 2 رکعتوں میں تبدیل کر دی. اب دیکھیں تعداد کم ہو گئی ہے، مقدار کم ہو گئی، تو بظاہر لگتا ہے کہ 4 رکعتیں ہیں، تعداد میں زیادہ ہے، مقدار میں زیادہ ہے، اس کا اجر زیادہ ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ نے اس کی تعداد تو کم کر دی، 2 رکعت کر دی، لیکن اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کی اہمیت اتنی بڑھا دی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مسلمان جمعے کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے، پھر دوسرا جمعہ چھوڑ دے، پھر تیسرا جمعہ چھوڑ دے، تو اللہ کے ہاں اس کو ایک کتاب میں منافق لکھ دیا جاتا ہے. اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں نہ تبدیلی ہوتی ہے نہ اس کو مٹایا جاتا. اتنا سخت حکم کیوں آیا؟ حالانکہ رکعتیں تو 2 ہو گئی، ویسے 4 تھی، 2 ہو گئی. ظہر کے لیے نہیں فرمایا،
لیکن جمعے کے لیے فرمایا۔ تو آج ہماری زندگیوں میں اگر ہم غور کریں مجموعی طور پہ، کلی طور پہ نہیں، اس لیے کہ الحمدللہ ایک طبقہ ایسا ہے، بہت سارے احباب ایسے ہیں کہ جو اس دن کے لیے اہتمام آج بھی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارا عمومی طبقہ وہ اس دن کی اہمیت سے آہستہ 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 غافل ہوتا جا رہا۔ ایک ظہر کی ترتیب کی طرح ہم بس آ جاتے ہیں، وضو خانے میں بیٹھ گئے، وضو کر لیا اور آ کے پھر اگر بیان تھا تو اس میں آئے، خطبہ چل رہا تھا تو اس میں بیٹھ گئے، اور اگر نماز شروع ہو گئی تھی تو اس میں ہی شامل ہو گئے۔ یعنی کوئی فرق نہیں لگا مجھے کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی کے ممبر پہ، خطبہ دے رہے تھے، اور اتنے میں ایک صحابی آئے، خطبہ شروع ہو چکا تھا، صحابی آئے اور صفوں میں بیٹھ گئے۔ چونکہ ابتدائی دور تھا اس لیے بہت ساری احادیث ایسی ہیں کہ آپ کو یہ ملے گا کہ حضور علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے اور کوئی آئے اور آپ نے خطبہ روک کر ان سے بات چیت کی، اسی طرح صحابہ کے بارے میں۔ لیکن یہ ابتدائی دور ہے، امت کے لیے دین کو واضح کرنا تھا، احکامات کو بیان کرنا تھا۔ اب ان ساری باتوں پہ پابندی ہے کہ جب امام خطبہ شروع کر دے تو پھر فلا صلاۃ ولا کلام۔ جمعے کا خطبہ شروع ہونے کے بعد فرمایا اب نہ انسان کوئی نماز شروع کر سکتا ہے، نہ کوئی بات چیت کر سکتا ہے، بالکل خاموش ہو کر امام کے خطبے کو سننا پڑے گا۔ تو اب ایک صحابی آئے، چونکہ خیر القرون تھا، ابتدائے اسلام تھا، لوگوں میں اعمال کا اہتمام اور اہمیت تھی۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ ایک آدمی جمعے کے خطبے کے لیے تاخیر سے آیا۔ تو وہ جب آ کے بیٹھ گئے، حضرت عمر نے بیچ میں خطبہ روکا اور ان کو اٹھایا اور ان سے کہا کہ اے فلاں ابن فلاں، تمہیں نہیں پتہ کہ جمعے کا خطبہ سننا کتنا ضروری ہے، تم تاخیر سے آئے؟ تو اس صحابی نے اپنا عذر پیش کیا اور کہا کہ میں اپنے اس فلاں کام میں مشغول تھا، عذر تھا، اور جیسے ہی اس سے فارغ ہوا تو میں فوراً دوڑتا ہوا آیا اور وضو بنا کے شامل ہوا۔ انہوں نے یہ کہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا وضو، یعنی میں نے تو تمہیں ایک مسئلے میں پکڑا تھا اور تم کہہ رہے ہو کہ وضو بنا، یعنی غسل بھی چھوڑ کے آئے ہو، دو جرم کر کے آئے ہو تم۔ تو تنبیہ فرمائی کہ وقت پہ بھی آنا ہے اور وضو نہیں ہے، غسل کر کے آنا ہے۔ تو غسل جمعہ ابتداً واجب تھا، بعد میں پھر اس کو سنت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرار دیا۔ لیکن ان باتوں کے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس امت نے اس دن کا اہتمام کیا ہے، اور اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اہتمام کا حکم ہے۔ تو آج ہمیں یہ فکر اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ ہمارے اندر اس عظیم دن، اس بابرکت دن کی اہمیت، اہتمام اتنا بیٹھ جائے کہ جب جمعے کا دن آئے تو کچھ فرق محسوس ہو، کچھ تبدیلی ہو، ہم ایک خاص اہتمام کے ساتھ، تیاری کے ساتھ، طلب کے ساتھ اس نماز کے لیے مسجد آنے والے بن جائیں۔ تو اس حوالے سے ہر سال کوشش کرتے ہیں، چونکہ کل جمعے کا دن ہے اور پھر اعتکاف کا عمل بھی ہے، کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی سنت عمل رہ نہیں جائے کسی ساتھی کا، کم از کم ان 10 دنوں میں تو اہتمام ہو جائے۔ تو کل جمعہ بھی ہے، پھر آخری جمعہ ہے رمضان کا، جمعۃ الوداع ہے، تو اس لیے چند باتیں ہیں اس کو ہم عرض کر دیتے ہیں اہتمام جمعہ کے حوالے سے، کہ ایک مسلمان کے لیے جمعے کے دن اہتمام میں کون کون سی باتیں شامل ہیں، ہمیں یہ دن کس انداز سے اور کس ترتیب سے گزارنا ہے، وہ باتیں میں آپ سے مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو اس جمعے کے دن کے اندر شامل ہے اور وہ حکم ہماری طرف متوجہ ہے، وہ ہے اہتمام جمعہ، یعنی جمعے کی تیاری کا۔ یہ اولین چیز ہے۔ جمعے کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ انسان جمعے کے دن غسل کرے گا۔ یہ غسل سنت ہے، جمعے کا مستقل سنت ہے۔ اس دن غسل کرنا اہتمام سے، اور پھر اپنے صاف ستھرے کپڑے پہننا،
پھر خوشبو کا اہتمام کرنا، سہولت ہو تو سنت سمجھ کر آنکھوں میں سرما لگا لینا، خوب اچھے طریقے سے تیار ہو کر پھر مسجد کے لیے نکلنا۔ اپنے ایک نارمل کپڑے یا وضو کر کے یا خوشبو لگائی نہیں لگائی، کنگھی کی نہیں کی، اس طرح نکل آئے، یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب ہم 1 بجے تک سو رہے ہوتے ہیں، بس غافل پڑے ہوئے سو رہے ہیں، بس آنکھ کھلی ہو 10 منٹ رہ گئے، چلو بھاگو ابھی۔ اس میں کیا غسل سنت ہوگا، اس میں کیا تیاری ہوگی؟ تو ایک اہتمام ہو، انسان صاف ستھرے کپڑے نکالے۔ سب سے بہتر علماء نے لکھا یہ کہ جمعے کے لیے مستقل لباس ہو، انسان 2 جوڑے 3 جوڑے 4 جوڑے ایسے رکھ لے، مہینے میں 4 جمعے آتے ہیں، ایک جمعے کے لیے ایک جوڑا ہو، وہ خاص جمعے کے لیے اہتمام سے پہنے، اچھی طرح غسل کر لے، غسل سے فارغ ہو کر اگر جسم کے زائد بال اور ناخن بڑے ہوں اس کی صفائی کر لے، پھر خوشبو لگا لے، سرمے کا اہتمام کر لے اور تیار ہو کر گھر سے نکل آئے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسرا اہتمام جمعے کے لیے یہ ہے کہ ہر مسلمان جمعے کے وقت سے پہلے مسجد پہنچنے کی کوشش کرے، وقت سے پہلے، جتنا جلدی آئے گا حدیث پاک میں اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، جو ہمیشہ آپ سنتے ہیں، پہلے آنے والے کو اونٹ کی قربانی، پھر گائے کی قربانی، پھر بکرے کی، اور پھر مرغی کی، پھر انڈے کی، اور پھر خطبے کے وقت وہ فرشتے رجسٹر لپیٹ کر بیٹھ جاتے ہیں، ختم۔ تو جتنا جلدی انسان اہتمام سے وقت سے پہلے مسجد آئے گا، صف اول میں اپنے لیے جگہ پکڑ لے گا، امام کے قریب رہے گا، اتنا ہی یہ جمعے کی فضیلت کو حاصل کرنے والا بنے گا۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ ہم وقت سے پہلے مسجد آنے والے بنیں، اور بعض ساتھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ وقت سے پہلے آ جاتے ہیں، اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے مسجد کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور اس فضیلت کو پا لیتے ہیں۔ تیسری چیز جو جمعے کے اہتمام و اعمال میں شامل ہے وہ ہے جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت پابندی کے ساتھ کرنا۔ 15ویں پارے سے سورت شروع ہوتی ہے، تقریباً آدھے سے نصف سے، اور پھر 16ویں پارے کے 3 رکوع اس میں شامل ہیں، تقریباً یعنی آدھے پارے سے کچھ اوپر کی صورت ہے سورۃ الکہف 15ویں پارے میں۔ اس کو جمعے کے دن پڑھنا بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے اور اس کے فضائل ہیں۔ عرض بھی ہوئے، اللہ پاک سب سے بڑا فتنہ جو قیامت سے پہلے کا دجال کا ہے، فرمایا جو مسلمان سورۃ الکہف کی پابندی کرتا ہے تو اس فتنے سے اللہ اس کو بچاتے ہیں، اور جس جمعے اس سورت کی تلاوت کرے گا اس سے لے کر آنے والے آئندہ کے جمعے تک اس کے لیے ایک نور قائم ہو جاتا ہے جو زمین سے لے کر آسمان تک ہوتا ہے۔ تو کوشش یہ ہو کہ جمعے کی نماز سے پہلے سورۃ الکہف پڑھ لیں، اگر کسی ساتھی سے رہ جائے تو کم از کم پھر مغرب سے پہلے تک پڑھ لی جائے۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز وہ جمعے کے دن درود شریف کی کثرت کا اہتمام۔ درود شریف تو روزانہ پڑھنا ہے، لیکن حدیث پاک میں جمعے کے لیے خاص طور پہ آیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو امتی جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود شریف پڑھے گا وہ قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو جمعے کے دن انسان اہتمام کے ساتھ، کثرت کے ساتھ، جتنا موقع ملے، جب موقع ملے، خوب درود شریف کا اہتمام کرے، اور پھر خاص طور پہ جمعے کے دن عصر کی نماز سے فارغ ہو کر اسی جگہ جہاں نماز پڑھی ہو بیٹھے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ وہ درود شریف جو حضرت شیخ نے فضائل درود شریف میں نقل کیا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اس کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 80 مرتبہ۔ 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اور 80 سال کے گناہوں کو اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو انسان جب پابندی کرتا ہے، اس میں بمشکل 4 سے 5 منٹ لگتے ہیں، بس زیادہ نہیں، لیکن اس حدیث کے اعتبار سے یہ شرط ہے کہ انسان اسی جگہ بیٹھے اس کو پڑھ لے۔ لیکن بعض علماء نے لکھا ہے، ہماری ایک بڑے عالم سے ملاقات ہوئی، انہوں نے درود شریف کی روایات پہ کام کیا، وہ ایک کتاب جمع کر رہے تھے، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ حضرت شیخ نے یہ لکھا ہے
کہ 80 مرتبہ درود شریف اسی جگہ بیٹھ کر پڑھے. لیکن اگر کوئی عذر ہو تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں اگر کسی کو عذر ہو، جانا ضروری ہو، اپنی جگہ سے اٹھ بھی جائے تو تب بھی وہ کہیں بھی اس کا اہتمام کر لے گا تو انشاءاللہ اس فضیلت سے محروم نہیں ہوگا. تو مقصد یہ کہ کوشش ہم یہ کریں کہ اسی جگہ بیٹھ کے پڑھ لیں، لیکن اگر آگے پیچھے ہونا پڑے، مجبوری ہو، تو چھوڑے نہیں انسان. اس عادت کو 80 مرتبہ پورا کر لے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. 4 چیزیں ہو گئی. 5ویں چیز کہ اس دن دعاؤں کا اہتمام اس لیے کہ جمعے کے دن ایک ساعت اجابت ہے. ایک ایسی گھڑی حدیث پاک میں آتا ہے ساعت مستجابۃ، اس گھڑی میں بندہ اللہ سے جو مانگ لیتا ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں. اب یہ ساعت اجابت کون سی ہے؟ اس پہ 35 روایات موجود ہے صحابہ کی مختلف اوقات کی. ان 2 روایات کو علماء نے ترجیح دی، قبول کیا. ایک روایت تو یہ ہے کہ جب امام خطبہ دے جمعے کا، خطبہ جو عربی والا خطبہ ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ 2 خطبوں کے درمیان تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے چند سیکنڈ کا، اور یہ جو وقفہ ہے یہ 3 دفعہ، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بس یہ اس قدر ہے. اس قدر وقفے میں جو دعا مانگ لی جائے، لیکن چونکہ اس وقت یاد رکھیں نہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں نہ زبان سے دعا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ خطبہ شروع ہو چکا ہے. لہٰذا علماء نے لکھا اس وقت جو دعا ہوگی وہ دل میں ہوگی، دل میں. تو اس چھوٹے سے مختصر وقفے میں دل میں انسان اللہ سے جو 2 دعائیں 3 دعائیں جتنی ہیں وہ مانگ لے. دوسرا قول یہ ہے، یہ راجح قول ہے، کہ یہ ساعت اجابت جو ہے یہ بالکل عصر کا انتہائی وقت اور مغرب کے قریب کا وقت ہے. جب جمعے کا دن ختم ہو رہا ہوتا ہے، عصر کا آپ نے پڑھ لی اور مغرب کا وقت قریب آتا چلا جائے، تو بالکل جو مغرب کی اذان کے قریب کا وقت ہے، 7 8 10 منٹ رہ جائے، یہ وہ ساعت اجابت ہے، قبولیت کا وقت ہے. اس لیے ہمارے علماء اکابر بزرگ اس وقت کا نہایت اہتمام کرتے ہیں. ہم تو بالکل ایسے غافل ہوتے ہیں. تو انسان کم از کم یہ کوشش کر لے کہ جمعے کے دن جب مغرب کا وقت قریب آ جائے تو کوشش کرے صف اول میں جا کے بیٹھ کر یکسوئی سے اور خوب اللہ پاک سے اس وقت دعائیں مانگ لیں. تو یہ دعاؤں کی قبولیت کا ایک بہت بڑا وقت ہے. 6ٹھی اور آخری چیز جو جمعے کے ساتھ خاص تو نہیں ہے، لیکن جمعے کی فضیلت کی وجہ سے اس کو اہمیت حاصل ہے اور انسان اہتمام بھی کرتا ہے، وہ ہے صلاۃ التسبیح کی نماز. لہٰذا اگر کسی کو موقع ملے، سہولت ہو، چاہے جمعے سے پہلے ہو، چاہے جمعے کے بعد ہو، چاہے تہجد کے وقت میں ہو، لیکن کوشش کریں کہ کم از کم جمعے کے دن 1 مرتبہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہر ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ لی جائے. اگر ہر جمعے کے دن مشکل ہے تو علماء نے لکھا کہ مہینے میں 1 جمعہ تو کم از کم ایسا ہو کہ جس میں ہر ساتھی نے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھی ہو. تو یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ 6 باتیں. پہلی بات عرض کی کہ جمعے کا اہتمام یعنی خوب تیاری کر لے، غسل، صاف ستھرے کپڑے، خوشبو، سرما، کنگھی، اس کا اہتمام ہو. دوسری چیز، وقت سے پہلے چل کر، پیدل چل کر کوشش کرے، اگر مسجد قریب ہو آ کے مسجد میں اپنے لیے صف اول میں اور امام کے جتنا قریب ہو اپنے لیے جگہ پکڑ لے. نمبر 3، جمعے کے دن سورۃ الکہف کا اہتمام کرے، پوری صورت پڑھے. جمعے سے پہلے ہو تو زیادہ افضل ہے، ورنہ مغرب تک. چوتھی چیز، درود شریف کی کثرت، خاص طور پہ عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. 5ویں چیز، دعاؤں کا اہتمام، اور پھر 2 اوقات اس میں سے 2 خطبوں کے مابین دل میں اور مغرب کی اذان سے پہلے صف اول میں بیٹھ کر اہتمام سے دعا کر لیں. 6ٹھی چیز، کوشش کرے کہ ہر جمعے کے دن صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھے. اگر ہر جمعہ مشکل ہو تو پھر مہینے کے 1 جمعے میں پڑھ لیں. یہ وہ چند اعمال ہے کہ جس کا اہتمام اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ جمعے کی فضیلت بھی ملے گی، جمعے کی برکت بھی ملے گی. چونکہ ہمارے پاس ایک ہی جمعہ ہے تو ہر ساتھی کم از کم یہ کوشش کر لیں کہ کل یہ 6 کے 6 اعمال، 2 تو ہمارے پاس پہلے سے ہیں اس لیے کہ مسجد تو ہم آئے ہوئے ہیں. پہلی چیز جو ہے غسل وغیرہ وہ تو معتکف پر ہے نہیں، وہ فضیلت ویسے ہی مل گئی ہے. تو رہ گئی کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں ہیں. اس کا اہتمام ساتھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔